السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر کسی بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، مگر یہی سب کچھ سچ تھا، اور اس سچ کو اسے قبول ہر قیمت پر کرنا تھا۔ یہ کیسا عذاب اس پر نازل ہوا تھا؟ اس کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرج ہال میں شور اٹھ گیا کہ زہیب ہمدان بارات لے کر آ گیا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، اس کے جسم کا رونگا رونگا کانپ اٹھا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا کہ آج وہ اپنی بہن کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند لہرایا تھا۔ 2 سال پہلے وہ اسٹیج سے نیچے تتلی کی طرح ہر طرف گھوم رہی تھی اور اس کی بہن زہیب ہمدان کے برابر میں بیٹھی دل سے مسکرا رہی تھی، مگر آج منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی بہن اس دنیا میں موجود نہیں تھی اور محض اکیلی اس دنیا میں رہ گئی تھی۔ یہاں کے رہنے والوں کا ظلم سہنے کے لیے اس نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت احتجاج کیا تھا کہ وہ زہیب ہمدان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کو بخش دیا جائے۔ ہاں، اگر ایان کی بات ہے تو وہ اس کو سنبھالے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کو پال پوس کر بڑا کرے گی، اپنا بیٹا بنائے گی۔ مگر اس کی ماں کسی قیمت پر بھی راضی نہیں ہوئی تھی۔ زہیب ہمدان پاکستان کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، لڑکیاں اس کے حسن پر فدا تھیں۔ وہ محض ایک نگاہ ڈالتا تو 100 لڑکیاں اس کے لیے تیار ہو جاتی، مگر اس نے محض زویا فرید کا انتخاب کیا تھا، اور یہ انتخاب زویا فرید کے لیے محض جان کا وبال بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈھول نگاڑے بجائے جا رہے تھے اور اسٹیج پر بیٹھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ زہیب آئے گا اور بہت سادگی سے اس کو بیاہ کر لے جائے گا، لیکن ڈھول کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، اور چند پل بعد زہیب سامنے سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، سفید رنگ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، وہ دودیا رنگت کا حامل شخص کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک شان سے چلتا ہوا اسٹیج تک آیا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر زہیب ہمدان کا استقبال نہیں کیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدگی میں ڈھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے زویا کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو چکا تھا اور نکاح کا آغاز کیا جا رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب ہی سب ہجوم بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زویا کی آنکھیں نم تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ محض سلیمان شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی محبت کو زہیب ہمدان نے رون دیا تھا، اور زبردستی ہی صحیح لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی نکاح کے کلمات دہرائے تھے، اسے 2 سال پرانا لمحہ یاد آیا تھا جب اس کی بہن سے یہی سوال پوچھا گیا تھا، اور اس کی بہن نے خوش ہو کر جواب دیا تھا، لیکن زویا فرید بالکل بھی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا گیا ہو، اس کی زندگی کو برباد کر دیا گیا ہو، اور وہ بہت مجبور محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ نکاح ابھی کے ابھی رک جائے اور اس کی شادی سلیمان شاہ سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتی آئی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وقت تبدیل ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں زہیب ہمدان لکھ دیا گیا تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان اس نے 3 بار قبول ہے بول کر اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر دیے تھے جس سے محض اس کو نفرت کے علاوہ اور کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہی سوال جب زہیب ہمدان سے پوچھے گئے تھے، اس نے بھی سپاٹ انداز میں جواب دیا تھا، اور فوراً ہی نکاح نامے پر سائن کر کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سب نے حیران ہو کر زہیب کو دیکھا تھا، کیونکہ کسی کو بھی ایسے رویے کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی رسم وغیرہ ادا ہونی تھی اور پھر کھانا وغیرہ کھولا جاتا اور پھر رخصتی ہوتی، لیکن زہیب نے
نکاح ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، اسی لیے رخصتی ابھی کے ابھی چاہیے۔ برابر میں بیٹھی زویا نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ 2 آنسو بے مول ہو کر اس کی گال پر لڑک گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا اس کے گھر والے کوئی بات کرتے، اس سے پہلے ہی زہیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میرا بیٹا گھر پر ملازمہ کے پاس ہے، اسی لیے معذرت خواہ ہوں، آپ اپنی بیٹی سے مل لیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ تمام مہمان دنگ ہو کر زہیب ہمدان کا یہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ زیادہ تر مہمان 2 سال پہلے بھی اس انسان کی شادی میں شرکت کر چکے تھے، مگر آج اس کا رویہ دیکھ کر سبھی حیرت کا شکار تھے۔ عائشہ بیگم نے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو اندر ہی دھکیل دیا تھا اور اپنی بیٹی کو کھڑا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زویا کو اپنا وجود کسی بے جان گڑیا کی طرح معلوم ہو رہا تھا، جس کو محض ایک روبوٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ فرید صاحب کی طرف اس نے محض ایک نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اپنے باپ کے بے حد قریب تھی، ان سے اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ جس پل زہیب کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا، اس نے اپنے باپ کو منع کیا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارے گی۔ لیکن فرید صاحب نے بھی اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بھی زویا کا بہترین مستقبل چاہتے تھے، اور بہترین مستقبل ان دونوں میاں بیوی کو زہیب ہمدان کے ساتھ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کو گاڑی کے پاس لے کر آیا اور گاڑی کے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جبکہ وہ محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زہیب کو لگا تھا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھے گی۔ اس کو یہ انداز بہت عجیب لگا تھا۔ بہرحال وہ سب چیزوں کو نظر انداز کیے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال چکا تھا۔ اسے گھر پر موجود اپنے چھوٹے سے 2 ماہ کے بیٹے کا مسلسل خیال آ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی کی آخری نشانی تھی اور وہ اس کو کسی بھی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اپنے بیٹے کی خاطر ہی تو اس نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن زویا فرید سے شادی کی تھی، جو اس کو ایک نگاہ بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وجہ اس کا بے باک انداز اور منہ زور رویہ تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ گھر نہیں بلکہ ایک عالی شان محل تھا۔ گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی اور زہیب ہمدان سیدھا گاڑی سے اتر کر اسٹڈی روم کی طرف گامزن ہو گیا۔ پیچھے جو وہ گمان کر رہی تھی کہ زہیب ہمدان اس کے لیے دروازہ کھولے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے امڑتے آنسوؤں کو بہت مشکل سے روکا تھا۔ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اسے بہت اچھی طرح سے سمجھا جائے، اس کی فیلنگز کی قدر کی جائے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کو سمجھوتا کرنا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی زہیب ہمدان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گی۔ اس کو اپنی زندگی میں بطور شوہر کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ اس سے طلاق لے لے گی اور اس کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی تھی، ان کی بات کا مان رکھا تھا، لیکن وہ ساری زندگی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ سلیمان کے علاوہ کسی کو نہیں چاہ سکتی تھی، مگر اس نادان کو یہ بات پتہ ہی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے 3 بول میں کتنی طاقت بخشی ہے، اور جو شخص قبول ہے بول دیتا ہے، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر آئی تھی۔ اس کو ایان کافی دن سے یاد آ رہا تھا۔ 15 دن پہلے ہی زہیب ہمدان ان لوگوں سے ایان کو لے گیا تھا، تبھی سے وہ ایان سے دور تھی۔ اپنی بہن کے انتقال کے بعد اس نے ہی ایان کو سنبھالا تھا، مگر اب اس سے دوری بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ایان کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کو معلوم تھا زہیب ہمدان نے اپنے بیٹے کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ آیا گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ اس کا بھانجا بستر پر لیٹا ہوا اپنے آپ سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی چاہ تھی اسے اپنے بھانجا اور بھانجی کی،
جس وقت اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی بہن حاملہ ہے اور جلد وہ ماں بننے والی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے اپنا ہی کمرہ کھلونوں سے بھر دیا تھا کہ وہ اپنے بھانجے کے ساتھ خوب کھیلے گی، اس کو اپنے ہاتھوں سے بڑا کرے گی، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ گمان کس قدر سچ ہونے والا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ وہ جو کافی دیر سے اپنے آپ کو روک کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے آنسو گالوں پر بہنے نہیں دے رہی تھی۔ اپنے بھانجے کو دیکھتے ہی وہ رو پڑی تھی، اس کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایان کو سینے سے لگایا تھا، اس کو اپنے جلتے دل پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ٹھنڈی پوار پڑی ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنے بھانجے کا ماتھا چوم ڈالا تھا۔ آج وہ اس کی ماں کی حیثیت سے اس گھر میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ حیثیت اسے کبھی کسی قیمت پر قبول نہیں تھی۔ ابھی وہ اپنے بھانجے کو پیار ہی کر رہی تھی جب ایک ملازمہ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آئی اور زویا کی جانب دیکھتے ہوئے ادب سے بولی تھی، زہیب صاحب نے آپ کے لیے پیغام پہنچایا ہے، آپ ایان کو یہیں چھوڑ کر کمرے میں چلی جائیں، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، انہیں ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ جبکہ زویا نے ایک نگاہ اس ملازمہ پر ڈالی تھی اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں ایان کے ساتھ یہیں پر رہوں گی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، جبکہ ملازمہ یہ بات سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی اور پریشان لہجے میں بولی تھی، پلیز میڈم اس طرح نہ کریں، سر نے بولا ہے کہ آپ کو فوراً اطلاع دے دی جائے، پلیز ان کے کمرے میں چلی جائیں ورنہ میری نوکری خطرے میں آ جائے گی۔ میں یہاں پر ایان بابا کے ساتھ ٹھہر جاتی ہوں اور اس آیا کو بھی میں اٹھاتی ہوں۔ یہ بولتے ہی وہ آگے بڑھی تھی اور آیا کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، جبکہ آیا فوراً ہی بے چین ہو کر اٹھی تھی اور کمرے میں دو عورتوں کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ زویا نے سر نفی میں ہلایا اور اس آیا کو دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولی تھی، تمہیں یہاں پر سونے کے لیے نہیں رکھا ہے، اگر آئندہ کے بعد ایسی غلطی ہوئی تو میں تمہیں ابھی کے ابھی نوکری سے نکال دوں گی۔ جبکہ وہ آیا بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ یہ دلہن کے لباس میں کون عورت ہے۔ زویا نے ایان کو اس عورت کے حوالے کیا تھا اور خاموشی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کمرے کو اپنا کمرہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی تو وہ اس گھر میں آئی تھی اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے، مگر آج اسی گھر میں وہ اس گھر کی مالکن کی حیثیت سے موجود تھی۔ اس کو یہ سب بہت اذیت ناک لگ رہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل آنکھوں سے روان تھے۔ وہ کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی اور اس نے شکر ہی کیا تھا، کیونکہ آج وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، بلکہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے جلد سے جلد زہیب ہمدان سے اس سلسلے میں بات کرنی ہے اور اپنا اور اس کا راستہ الگ کرنا ہے، کیونکہ اس کا اور ہمدان کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ زہیب ہمدان ایک اونچے خیالات والا انسان تھا، جبکہ زویا ایک سیدھی سادی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ بہت پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، جبکہ زہیب ہمدان کو ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیوی یعنی زویا کی بڑی بہن انابیہ بہت خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ وہ جلد ڈر جاتی تھی، زیادہ کسی سے زبان نہیں چلاتی تھی، اگر غلطی نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی معافی مانگ کر معاملے کو رفع دفع کر دیتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس زویا ہر چیز پر بحث کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا جس چیز کے لیے آپ خاموش ہو گئے گویا آپ کو دبا دیا گیا ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بارے میں گمان ہی کر رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ کمرے کے دروازے کی جانب اٹھی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ زہیب ہمدان ہی تھا۔ اس کی گود میں چھوٹا سا ایان بھی موجود تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی اور اس کو لگا تھا کہ جتنا وہ مغرور شخص ہے کسی بھی قیمت پر آج کی رات کمرے میں نہیں آئے گا، لیکن اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ جتنا بھی وہ منصوبہ بندی بنا لے
وہ محض ان باتوں کے بارے میں سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ زہیب ہمدان کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک جانا مانا بزنس مین اور ایک پراسرار شخصیت کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا کہ سامنے والا اس کے سامنے اف نہیں بول پاتا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا بستر کے قریب آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس نے ایان کو لٹایا تھا اور اچانک ہی زویا کے سر سے دوپٹہ اتار دیا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تھا، جا کر کپڑے تبدیل کر لو، کافی ہیوی ڈریس ہے، تم آرام سے سو نہیں پاؤ گی، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اپنے بیٹے کے برابر میں لیٹ گیا تھا، جبکہ زویا نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ اتار دینا اس کی حالت خراب کر گیا تھا۔ وہ جو اس کے خلاف منصوبہ بندی بنا رہی تھی، اب اس کے منہ میں ایک لفظ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دماغ کسی نے بند کر دیا ہو۔ وہ باتھ روم میں آ کر اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور جلدی سے کپڑے تبدیل کیے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ شخص اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک سادہ جوڑے کا انتخاب کیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اب اس کا رخ کمرے کی طرف تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ وہ مسلسل اس بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ زویا نے ایک سنجیدہ نگاہ زہیب اور چھوٹے سے ایان پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں زویا کو وہ دونوں نامکمل سے لگے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی بستر پر ایان کے برابر میں نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس نے اب ایک طائرانہ نگاہ پورے بیڈ پر ڈالی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ بول اٹھا تھا کہ ہاں زویا فرید، اب ہم مکمل ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے چھوٹے سے ایان کو دیکھا تھا، جو اپنے باپ کی طرح بالکل سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر ایان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی، کاش میں کبھی اس جگہ پر نہ آتی، کاش میری بہن ہی یہاں پر موجود ہوتی، لیکن ہمیشہ کاش کاش ہی رہ جاتا ہے، کبھی بھی حقیقت کا روپ نہیں دھار پاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ وہ کب گہری نیند میں گئی اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا، مگر آدھی رات کے قریب اسے یکدم اپنے ہاتھ پر کسی چیز کا احساس ہوا تھا۔ وہ بہت چوکنا سوتی تھی، ذرا سی آواز پر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اور اب تو واضح اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلسل کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ کر رہا ہے۔ اس کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی۔ کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو ایان نے دونوں آنکھیں کھول رکھی تھی اور مسلسل وہ اس کے ہاتھ سے کھیل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکان آئی تھی۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ 2 مہینے سے وہ اس ننھے وجود کو سنبھال رہی تھی، بھلا وہ ننھا وجود کیسے نہ اس سے مانوس ہوتا۔ وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اکثر اوقات رات کے وقت وہ اٹھ کر رویا کرتا تھا، لیکن آج شاید اپنے باپ کے خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ یہ گمان کر کے دھیما سا مسکرائی تھی اور زہیب پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے فوراً ہی اس کا دودھ کا سامان تلاش کیا تھا۔ سائڈ دراز میں ہی اس کو اس کی فیڈر اور دودھ مل گیا تھا۔ وہیں اس نے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ایان سے دودھ بنایا تھا اور اس کو پلاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی تھی، میرا پیارا بیٹا، میری جان کا ٹکڑا۔ یہ بولتے ہی اس نے اس کی چھوٹی سی ناک پر پیار کیا تھا، جبکہ وہ 2 ماہ کا چھوٹا سا ایان مسکرا کر زویا کو دیکھنے لگا تھا۔ ان دونوں کی آواز سے زہیب کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ خاموشی سے بستر پر لیٹا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم کسی احساس کے تحت زویا نے پلٹ کر دیکھا تو زہیب ہمدان جاگ رہا تھا، مگر وہ فوراً ہی ایان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جب سے ان دونوں کے درمیان رشتہ تبدیل ہوا تھا، نہ جانے کیوں زویا کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ایان کو لے کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک زہیب پیچھے سے آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا،
بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو دودھ آسمان کے نیچے نہیں پلایا جاتا، اور ایان بہت چھوٹا ہے، اس لیے اس حرکت سے پرہیز کرو۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں یکدم منتشر ہوئی تھیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اسے بہت عجیب سی حالت سے دوچار کر گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھا، جبکہ وہ اس کے برابر سے نکل کر فوراً کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو رہی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے کبھی بھی زہیب ہمدان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب سے رشتہ تبدیل ہوا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح ہی زہیب کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ گھر پر ایان کے ساتھ زویا ہی موجود تھی۔ زہیب کو اگر اس پوری دنیا میں کسی پر اپنے بیٹے کے حوالے سے یقین تھا تو وہ محض زویا فرید ہی تھی۔ ہاں، وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، اسے بالکل بھی یہ لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی وہ اس لڑکی کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ وہ صبح جب بیدار ہوئی تھی تو زہیب کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایان کو لے کر باہر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اس سے طلاق کے حوالے سے بات نہیں کر پائی تھی، مگر آج اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ لازمی زہیب کو اپنے دل کی بات بتا دے گی کہ وہ اس رشتے کو مزید قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ ہاں، وہ ایان کا خیال رکھے گی جیسے خالہ رکھتی ہے، مگر وہ ایان کی ماں نہیں بن سکتی۔ ایان کی ماں محض ایک عورت تھی جو اب اس دنیا سے جا چکی ہے، مگر کمرے سے باہر آتے ہی اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ زہیب اپنے بزنس ٹرپ پر دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ اسے خوب غصہ آیا تھا۔ اس انسان نے ایک بار بھی اس کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ابھی کوڑ ہی رہی تھی جب اچانک ہی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے بیزار ہو کر موبائل دیکھا تو سامنے زہیب ہمدان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کو یکدم خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس نے موبائل یس کر کے کان پر لگایا جب اچانک ہی عجلت بھری آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے بزنس ٹرپ کی وجہ سے دوسرے شہر آنا پڑا ہے۔ تم اپنا اور ایان کا خیال رکھنا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنا موبائل بند کر گیا تھا۔ زویا ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد بھی اسے زویا کا خیال تھا اور وہ اس کو تاکید کر رہا تھا کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ زویا کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ زہیب ہمدان جیسا مغرور شخص اس کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس کو یہ رشتہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس رشتے کو ایک موقع دے سکتی تھی؟ جب زہیب ہمدان اس رشتے کو موقع دے رہا تھا تو وہ کون ہوتی تھی اس رشتے کو موقع نہ دینے والی؟ اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات گردش کرنے لگے تھے اور یکدم اسے سلیمان کا خیال آیا تھا۔ مگر جب سے سلیمان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ زویا شادی کر رہی، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اس سے اس کا حال نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو، حالانکہ سلیمان شاہ کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی کہ زویا اس سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ مگر اس کے باوجود اس انسان نے کبھی بھی اس کی اتنی فکر نہیں کی تھی جتنی کل رات سے زہیب کر رہا تھا۔ فی الحال اس نے تمام سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ وہ ابھی کسی بھی سلسلے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی اس کے پاس کوئی بھی صحیح فیصلہ کرنے کا جواز نہیں تھا۔ اس نے ایان کو دیکھا تھا جو بیبی کاٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ ابھی اسی وقت ایک برانڈڈ ڈریس میں ملبوس تھی جو زہیب ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ جہیز میں تو اس کے ماں باپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا کیونکہ زہیب نے منع کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ محض زویا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پل لہرانے لگے تھے جب اچانک زہیب ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ ایان سے ملاقات کے لیے آیا ہے، مگر وہ ایان کو لینے کے لیے آیا تھا اور اس کی ماں سے بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اسے ڈرائنگ روم سے آواز آئی تھی۔ میں جانتا ہوں آنٹی، یہ مطالبہ کرنا مجھ پر جچتا نہیں ہے، مگر یہ بے انتہا ضروری ہے۔ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک بار شادی کر چکا ہوں، اپنی زندگی میں بطور بیوی کسی کو تسلیم بھی کر چکا ہوں، لیکن میرے بیٹے کو ایک ماں کی بے انتہا ضرورت ہے۔
ایان کو سب سے زیادہ پیار آپ یا آپ کی بیٹی زویا کر سکتی ہیں، اور جو کرتی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس لیے اگر میں کسی عورت ذات پر بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ زویا ہے۔ ہاں، مجھے زویا کے طور طریقے نہیں پسند، لیکن میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ زویا کو مجھ سے نکاح کے لیے راضی کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس وہ میرے بیٹے کا خیال رکھے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ الفاظ گویا اس کے لیے نشتر تھے، لیکن وہ خاموش رہی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ کی عزت کا معاملہ تھا۔ اس کے بابا زہیب کی بہت عزت کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اسے کتنا بھی زہیب پر غصہ آ جائے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتی تھی۔ اس کی بہن بتاتی تھی کہ زہیب بہت خود سر طبیعت کا انسان ہے اور اس کو عورت ذات کا زیادہ بے باک انداز پسند نہیں ہے۔ وہ اس کو پردے میں رکھتا تھا، زیادہ باہر جانا اس کا پسند نہیں تھا، حالانکہ اس کی بہن کو گھومنا بے انتہا پسند تھا۔ یہی وجوہات تھیں کہ زویا زہیب کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ تو اس کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ زہیب اس کی بہن کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن وہ کسی بھی طور پر زہیب کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کو زہیب کے گھر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ بیتا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا، اس دوران وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ اس کا دل اپنے ماں باپ کی طرف سے بہت دکھا ہوا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، حالانکہ اس کے بابا اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر زہیب کو فوقیت دی تھی، اور یہ بات زویا فرید کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اسے نہ جانے کیوں زہیب کی یاد آ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ایان کے لیے دودھ ہی بنا رہی تھی جب اچانک اس کے دماغ میں زہیب کا خیال آیا تھا۔ اس 1 ہفتے کے بعد اس نے 2 دفعہ اور فون کیا تھا، ایان کا حال احوال دریافت کیا تھا، اور آخر میں اس کو خیال رکھنے کی تاکید کر کے فون بند کر دیا تھا۔ محض ایک یہ جملہ کہ تم اپنا خیال رکھنا اس کے لیے بہت معنی رکھنے لگا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یکدم اسے کچن میں ایک مخصوص کلون کی خوشبو آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہیب سامنے ہی کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹرانس کی کیفیت میں اس کو دیکھتی جا رہی تھی اور بے یقین لہجے میں بلند آواز میں بولی تھی، کیا یہ حقیقت ہے؟ جب اچانک زہیب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا یکدم اس کے پاس آیا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ وہ جو اس کو محض وہم سمجھ رہی تھی، اسے حقیقت میں دیکھ کر یکدم ہی وہ حال میں لوٹی تھی۔ زہیب ہمدان نے ایک محبت بھرا بوسہ اپنی بیوی زویا فرید کے ماتھے پر دیا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولا تھا، بہت یاد کیا تمہیں میں نے، میرا بیٹا ایان کہاں ہے؟ جبکہ زویا کسی پتھر کا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بالکل بھی کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زہیب ہمدان اس کے ساتھ ایسا رویہ بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی، کمرے میں سو رہا ہے، ابھی ابھی لٹا کر آئی ہوں، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لگاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، اس کو منع کرنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کا دماغ اس چیز کی نفی کر رہا تھا، لیکن دل اس کو مجبور کر رہا تھا کہ یہ خوبصورت لمحات وہ بھی جی لیں۔ ہاں، وہ بھی انسان تھی، اس کے بھی جذبات تھے۔ وہ 3 سال سے سلیمان شاہ کے ساتھ ریلیشن میں تھی، لیکن آج تک اسے یہ لمحات گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ زہیب ہمدان بہت ہی نرم رویہ رکھ رہا تھا، اور ایسا رویہ کبھی بھی اس نے کسی مرد کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں آیا، اپنے بیٹے کو جھک کر پیار کیا تھا، اور اچانک زویا کو بھی اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، میں نے تم دونوں کو بہت یاد کیا۔ یہ دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں بزنس ٹرپ پر جاتا رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اس بار وہاں رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شاید اپنے بیٹے کی وجہ سے یا پھر تمہاری وجہ سے،
جبکہ زویا کی آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ زہیب ہمدان ایک مغرور شخص جو کبھی بھی اس کی بہن کے سامنے اظہار محبت نہیں کرتا تھا، کبھی بھی اس کو اس بات کا احساس نہیں دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے، آج وہ زویا کے سامنے بیٹھا ہر بات منہ پر بول رہا تھا۔ یکدم زویا کا تسلسل ٹوٹا اور وہ زہیب کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، آپ کو پتہ ہے میری بہن ہمیشہ کہتی تھی زہیب نے کبھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا۔ میری بہت خواہش ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آفس جا کر وہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی میری بہن سے ایسے الفاظ نہیں کہے۔ اگر آج آپ یہ الفاظ ان کو کہتے تو انہیں کتنا اچھا لگتا، اور کیا پتہ وہ بچ جاتے۔ جبکہ زہیب کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس گلٹ سے نہیں نکل پا رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر خوب پیار کیا تھا، اور اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، جو کھو دیا ہے مجھے اس پر پچھتاوا نہیں کرنا، مگر جو اب ہے اس کو گنوانا نہیں ہے، محض اس کی قدر کرنی ہے۔ قسمت نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ جب چاند حاصل ہو جاتا ہے تو چاند نہیں رہتا، لیکن اس بار میں چاند کو حاصل کرنے کے بعد بھی چاند ہی رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے خدا کا واسطہ ہے مجھے ماضی کے دردناک لمحات میں مت دھکیلو۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے اس کیفیت سے باہر نکالا ہے، مجھے دوبارہ وہاں نہیں جانا۔ وہ حیران ہو کر زہیب کو دیکھ رہی تھی، اس کے پل پل بدلتے انداز کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے تو محض زہیب ہمدان کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، محض سرد انداز، لیکن آج والا زہیب ماضی کے زہیب سے بالکل الگ تھا۔ شاید اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب انسان کھو دیا جاتا ہے تو اس کی قدر کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ زہیب کو آئے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، لیکن ان دونوں کے مابین اس دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زہیب کئی بار اس کو مخاطب کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زویا خاموش ہو جاتی تھی، وہ کچھ نہیں بول پاتی تھی۔ جب بھی زہیب اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا تھا، اس کو رونا آتا تھا۔ وہ سلیمان سے یہ سب کچھ چاہتی تھی، لیکن سلیمان نے اسے کبھی کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ انجانے میں ہی زہیب اور سلیمان کا موازنہ کرنے لگی تھی، جو ایک بہت ہی بری بات تھی۔ وقت مزید تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ آج ہفتے کی رات تھی، کل اتوار تھا۔ اس کو معلوم تھا کل سارا دن زہیب گھر ہی ہوگا۔ وہ یان کو سلا کر ابھی ہاتھ دھونے کے لیے واش روم ہی جا رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، اور وہ یکدم بیزار ہوئی تھی جب اچانک زہیب نے کال یس کر کے اس کی طرف بڑھائی تھی اور سنجیدگی سے بولا تھا، سلیمان کا فون ہے۔ اس کا پورا وجود مجسمہ بن گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی تھی اور زہیب سے موبائل فون لے کر اسی کے سامنے کان پر لگایا۔ وہ یکدم اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے جانے لگا تھا جب اچانک زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور موبائل کو اسپیکر پر کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے رشتے کو محض ایک غلط فہمی کے عوض برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بولو، کس لیے فون کیا ہے؟ اس کا سرد رویہ سلیمان کو بری طرح الجھا گیا تھا۔ سلیمان نے زویا کو ذلیل کرنے کے لیے فون کیا تھا، اس کو یہ بات یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم میری تھی، تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ مگر اب اس کا انداز دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا اور اپنی آواز کو گلوگیر بناتے ہوئے بولا تھا، زویا تم کہاں چلی گئی ہو؟ میں تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنا کچھ کیا، لیکن تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ مگر آج بھی میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس زہیب ہمدان کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری راہ میں خوشیاں نچھاور کر دوں گا۔ مگر زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کو یاد تھا جب اس نے مدد کے لیے سلیمان شاہ کو پکارا تھا، تب اس نے یہ بول کر اسے دھتکار دیا تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کے لیے اس کا بہنوئی پاگل ہو رہا ہے۔ یقیناً تمہارے کسی اور کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے۔
تبھی تو تمہارا بہنوئی تمہاری طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اچانک زویا بولی، کسی لیے تمہارے پاس آ جاؤں؟ آخر دیا کیا ہے تم نے مجھے؟ محض ضلالت اور رسوائی؟ اس کے علاوہ تم دیتے کیا ہو مجھے؟ ذلیل کرنا تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ لینے کے لیے میں تمہارے پاس آؤں؟ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنا شوہر چھوڑ دوں گی؟ میں تم جیسے انسان کے ساتھ اب مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ سلیمان شاہ، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو، آئندہ کے بعد مجھے کال کر کے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زہیب نے اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کان سے لگاتے ہوئے بولا تھا، سن لیا؟ یا پھر اور ذلیل ہونا ہے؟ اگر دوبارہ کال کی یا میری بیوی کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو شاید تم میرے نام سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہیں وہاں بھیجوں گا جہاں سے تمہاری واپسی بھی کسی قیمت پر ممکن نہیں ہوگی، اسی لیے خیال کرنا۔ یہ بولتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ یکدم بیڈ کے اوپر ہوئی تھی اور زہیب کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ زہیب بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ وہ یکدم ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ زہیب خاموش تھا۔ اس نے محض اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ نم لہجے میں بولی تھی، آپ کو پتہ ہے زہیب، میں نے اس شخص کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان 3 سال کے درمیان میں نے جتنی بھی ارننگ کی تھی سب اس کو دے دی تاکہ یہ کوئی کاروبار کر سکے، ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار سکے، لیکن اس نے سب برباد کر دیا۔ یہ محض اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے استعمال کرتا رہا۔ اس نے کئی بار میرا جسم استعمال کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن خدا کا شکر ہے میرے باپ کی عزت ہمیشہ محفوظ رہی اور میں نے کبھی اس کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن ہاں، میں نے اس سے تعلق قائم رکھا۔ اس کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، اپنے باپ سے لڑی، ماں سے لڑی، اور جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ میرے گھر والے میری شادی زبردستی آپ سے کروا رہے ہیں تو اس نے مجھے ذلیل کر کے فون بند کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری پہلے ہی اپنی بہنوئی پر نظر تھی، جبھی تم ہر وقت مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی، حالانکہ میں اس کے سامنے صرف اور صرف غصہ نکالتی تھی کہ آپ میری بہن کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس انسان نے ہمیشہ یہ مجھے اس بات کا طعنہ دیا کہ میں آپ پر نظر رکھتی ہوں۔ شادی کی رات بھی میں نے اسے کال کی تھی، کئی میسیجز کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے کسی میسیج کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ پل آج بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرے آنسو نہیں رکتے۔ لیکن جب سے میں آپ سے ملی ہوں میں سلیمان کو بھولتی جا رہی ہوں۔ میری زندگی سے سلیمان شاہ کہیں دور چلا گیا ہے، میری زندگی میں صرف زہیب ہمدان رہ گیا ہے، جس کا رویہ میرے لیے بہت نرم ہے، جو میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، جو ہر وقت میرے لیے پریشان رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ آپ کو نہیں پسند مگر میں اپنے جذبات منہ پر کہہ دینے کی آتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زہیب نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، یہی بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن سے شادی کر کے میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، مگر میں تمہاری بہن کی کبھی قدر نہیں کر پایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، لیکن میرے پاس کام اتنا تھا کہ میں اسے وقت ہی نہیں دے پاتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا، مگر تم اس بات کو محسوس کر گئی کہ میں دور ہو کر بھی اپنی فیملی کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری بہن کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اب اپنے بیٹے ایان اور تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جو گوا دیا ہے میں اس پر پچھتانا نہیں چاہتا، جو اب میرے پاس ہے میں اس کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے ایان کے باپ کے طور پر اور اپنے شوہر کے طور پر قبول کرو گی؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جبکہ زویا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔
اس نے تمام ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز زہیب ہمدان کے ساتھ کیا تھا۔ بعض اوقات انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے لیے غلط انتخاب کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات وہی انتخاب انسان کے لیے بہت خوبصورت ترین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔